جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ موجود ہیں افشا مصب، اور ہمارا پروگرام ہے جھوٹ سچ، جس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خبر کے نام پر، انفارمیشن کے نام پر جو ڈس انفارمیشن، جو جھوٹ ہم تک پہنچایا جاتا ہے، وہ کون لوگ ہیں جو یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، کیوں پھیلا رہے ہیں، اور کون خرید رہا ہے ان کو، اور کون خرید رہا ہے۔ یہ سب کچھ ڈسکس ہوتا ہے پروگرام جھوٹ سچ۔ سچ کہا آپ نے، اور ایک سچی بات کہوں تو میں نے ٹویٹر پہ ایک پوسٹ دیکھی سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی، ساہیوال میں جب وہ گرفتاریاں دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہ تو کوئی کروڑوں کا مجمع تھا وہ بتا رہے تھے، اور مطلب گرفتاریاں دینے والے تھے لیکن جیلیں سکڑ گئیں اور گاڑیاں کم ہو گئیں وہ جن وینس میں لے کے جانا تھا۔ تو یہ سچی خبر ہے؟ کاشف صاحب، ایک تو یہ کہ کیمرہ ٹرک کے باوجود وہ چند درجن لوگ تھے، لیکن چونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا مجمع ہی سمجھا جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک سمندر امڈ کر آ گیا ہے اور پریزن وینس تھوڑی پڑ گئی ہیں، تو صرف کوئی 100 کارکن چکے گئے ہیں۔ مطلب یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے؟ اور اعجاز چودھری صاحب نے خود گرفتاری دی یا نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے۔ صرف یہی سوال ہے؟ نہیں، اگلا سوال یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک سنجیدہ بحث یہ بھی ہونی چاہیے تھی کہ گرفتاری جی ہو جاتی ہے کہ لو میرا سینہ حاضر ہے، اور جس نے یہ قادری صاحب کے دھرنے کے دوران، کیوں یاد دلا رہی ہیں؟ کس کو یاد نہیں ہوگا؟ یہ سب کو یاد ہے۔ تو ایسے تھوڑی نا گرفتاری ہوتی ہے۔ دنیا کو کوئی بھی قانون آپ کو کسی قانون شکنی کے بغیر، کسی جرم کے بغیر کیسے گرفتار کر لے؟ اور وہ مطلب کہا جا رہا ہے کہ ہم تو گرفتاری دینے آ رہے ہیں۔ بھائی تھوڑا سا ذرا قانون کو ہاتھ میں لو اور پھر دیکھو، اور پھر ضمانتوں کے لیے مت نہ عدالتوں میں جاؤ، پھر وہ گھر والے پیچھے جا رہے ہیں کہ اور پھر جھوٹ یہ کہ ہم تو بازیابی کے لیے جا رہے ہیں۔ بازیابی کے لیے جا رہے ہیں؟ اچھا، ویسے میرا خیال ہے کہ مجھے اب یہ لگ رہا ہے، اب دیکھیں بدگمانی مت کیا کریں، یہ بدگمانی ہے آپ کی کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ اس لیے بولا ہو، یہ ڈس انفارمیشن اس لیے پھیلائی ہو کہ یہی کرائم ہو جس پہ وہ چاہتے ہوں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے، کہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کے اوپر سائبر کرائم لا ان کے اوپر لگے۔ شاید وہ یہی چاہ رہے ہوں۔ اتنا زرخیز ذہن، یہ تو وہی بات ہے جیسے شاہ محمود قریشی نے جب ان کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے جاتے جاتے بھی کیمرہ اور میڈیا کا پیچھا نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا کہ میں نے تو سمجھا تھا یہ مجھے سی سی پی او آفس لے کے جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ بھائی گرفتار کیا ہے تو جیل ہی لے کے جائیں گے، کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ یہ بھول گئی کہ اس پریشر کے بعد جو ہے نا وہ پھر کیا ہوا، معطل ہو گئی جیل بھرو تحریک۔ اوہ، یہ دیکھیں کاشف صاحب، آپ کو کہنا چاہیے کہ ایک دفعہ پھر تاریخی یو ٹرن لے لیا گیا، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا یو ٹرن کون سی بری بات ہے؟ مطلب کیا یو ٹرن لیتے لیتے لوگ وزیر اعظم بن جاتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں، ایسے مت کہیں۔ آپ دیکھیں یو ٹرن 2 دفعہ لے لیا جائے نا تو وہ کمن کیریاں بن جاتا ہے، تو مطلب نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، میں کیا کہوں اس کے اوپر؟ مطلب جیل بھرو تحریک معطل ہو گئی۔ یہ جس ٹویٹ کا اب تذکرہ کر رہے ہیں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی، 28 فروری کو انہوں نے کہا کہ یہ سمندر امڈ آیا، اور یکم مارچ کو خان صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے سے اس عظیم تحریک کو، عظیم الشان تحریک کو معطل کر دیا، جبکہ میں نے تو سنا تھا کہ جو اوورسیز جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ تو وہاں سے جوک در جوک آ رہے ہیں گرفتاریاں دینے کے لیے اور جیلیں بھر جائیں گی، کی ہویا؟ مطلب خیر، یہ تو ایک ہم بات تو کرتے رہیں گے۔ کاشف صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہر سنجیدہ بحث کو ایک مذاق بنا دیا ہے۔ وہ کسی بھی طرح سے مزاحمت ہو، ایک جمہوری جد و جہد ہو، حقیقی آزادی کا نعرہ ہو، وہ جمہوری یا انسانی کسی بھی طرح سے حقوق کی بات ہو، انہوں نے ہر چیز کو ایک مذاق بنا دیا ہے۔ اب ریسنٹلی یہ جو جیل بھرو تحریک جو معطل ہو گئی ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ آج تک جیل بھرو تحریکیں پوری دنیا میں چلی ہیں اور وہ کتنی سنجیدہ بحث لیے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے تو کاشف صاحب یہ پڑھا ہے کہ کوئی 6 سال گاندھی جیل میں رہے، کوئی 9 سال کے قریب نہرو جیل میں رہے، انہوں نے تو کوئی حفاظتی ضمانتیں نہیں لیں۔ یہ کیسی تحریک تھی
جس میں آپ حفاظتی ضمانتیں لے رہے ہیں اور زمان پاک کے باہر آپ نے ہیومن شیلڈ کھڑی کی ہوئی ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے. کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے, کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تحریک ایکچولی اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کہیں کوئی مطلب سازش تو نہیں تھی اور پیچھے سے پرویز الہی کو صدر بنا دیا گیا. مطلب اچھا چلیں, یہ تو میں نے بات کی ہے گاندھی کے دور کی. پاکستان میں ہم نے 81 میں 86 میں جیل بھرو تحریک دیکھی ہے. نصرت بھٹو نکلی تھی, چلائی یہ تحریک, کتنی سنجیدہ بحث ہے یہ, اور ان لوگوں نے اس کو بھی مذاق. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ پارٹی خود بھی ایک پروپیگنڈا ہے اور ان کے ذمہ صرف ایک کام ہے کہ ہر سنجیدہ بحث کو, ہر جمہوری جدوجہد کو, ہر ایسے استعارے کو جو جمہوری جدوجہد کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو مذاق بنا دیں. مذاق بنا دیں. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اس سے پہلے حقیقی آزادی کی انہوں نے چلائی تھی بڑی جمہوری تحریک, بڑی, اس میں کوئی شوہر تھے, کوئی ماموں تھے. اب دیکھیں, یہ ابھی ہم سوشل میڈیا کا تذکرہ کر رہے تھے تو ایک ٹویٹ آئی, ایک رینڈم ٹویٹ تھی جس میں کہا گیا جی کہ میرے شوہر گھر سے حقیقی آزادی مارچ کے لیے نکل گئے ہیں اور وہ بیک پیک پہنا ہوا ہے. وہ ٹویٹ کم از کم 100 لوگوں نے میرے شوہر اسی طرح سے کاپی پیسٹ کی اور سینکڑوں میں وہ شیئر ہو رہی تھی. یہ جب یہ صورتحال بنتی ہے نا تو وہ فیک نیوز پروپیگیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ایک کیمپین کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ماموں بھی کیمپین بن گئے تھے. وہ تو جب عمران خان رجیم چل رہی تھی تو تب ماموں کا بیٹا کامران آیا تھا سعودیہ سے اور وہ بھی اسی طرح سے کاپی پیسٹ ایک معاملہ چل رہا تھا اور وہ واٹس ایپ میں ایک فارورڈ میسج کی ایک پوری کیمپین چل گئی تھی. بات ساری یہ ہے کہ آپ یہ کوئی بنا سوچے سمجھے نہیں کرتے. اچھا یہ تو ایک بات ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دھیان دینا اس پوری ڈس انفارمیشن کو اگر ہم ڈی کنسٹرکٹ کریں یا دیکھیں کہ اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں اور ظاہر کیا کیا جاتا ہے, جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کو کنسٹرکٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ ہم بہت جمہوری ہیں, جمہوریت سے زیادہ ہم پہ کوئی بلیو نہیں رکھتا, ہم سے زیادہ جمہوریت کوئی نہیں جانتا. ہاں وہ تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں جانتا. ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں, مجھ سے زیادہ جمہوریت کو کوئی نہیں جانتا. اچھا چلے ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 22 سالہ جدوجہد اور پھر حقیقی آزادی کی بات ہوئی اور پھر یعنی استعفے دینا اور یہ اور وہ, اور یہ جو آپ استعفوں کی بات کر رہے ہیں ذرا مجھے وقت دیں. یہ کس طرح سے مرحلہ وار تماشا لگایا جاتا ہے, لگایا جا رہا ہے. کبھی تحریک عدم اعتماد سے شروع کر لیں آپ, اور کس طرح سے اب ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں گے, اب ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے, اب حقیقی آزادی مارچ شروع ہو گیا, پھر دھرنے شروع کر دیے ہم نے مختلف شہروں میں, پھر جی اب ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے. مطلب ایک کے بعد ایک کس طرح سے انہوں نے. اچھا پھر جو استعفے دیے تھے اب کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفے منظور کیوں ہو گئے ہیں. پہلے کہہ رہے تھے استعفے منظور کرو, اب کہہ رہے ہیں عدالتوں کو کہ انہوں نے ہمارے استعفے منظور کیوں کر لیا, ہم نے تو پارلیمنٹ میں جانا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا لیول ہے ڈس انفارمیشن کا, جھوٹ کا بنیادی طور پہ, جس کو سمجھنے کے لیے کوئی میرا خیال اسپیشل لیب قائم کرنی پڑے گی. جھوٹ سچ جیسے بہت سارے پروگرامز شروع کرنے پڑیں گے, اس کو سمجھنا پڑے گا. میں عرض یہ کر رہا تھا, آپ کی بات دیکھیں بالکل درست ہے, یہ ظاہر کی بات ہے. اگر تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں, کیونکہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ اگر یہ جھوٹ بولا جاتا ہے تو ان کو پتا ہے کہ اس جھوٹ کی کوئی مارکیٹ ہے, وہ کہیں بکے گا, کنزیومر ہے. تو ان کو پتا ہے کہ عوام کو جو پچھلے 75 سالوں میں سبق پڑھایا گیا ہے پاپولزم کا, عوام کو جو نصاب پڑھایا گیا ہے جس کے اندر آپ نے خود کو اخلاقی طور پر عظیم ترین ثابت کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو مسیحا ثابت کرنا ہے, اور لوگوں کو صرف یہ یقین دلانا ہے کہ نصابوں میں, خبروں میں, لٹریچر اور آرٹس میں بھی, فلموں اور ڈراموں میں بھی جو ایک کردار تھا, جو اکیلا آتا ہے بندہ اور وہ پوری قوم کو بچا لیتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ میں ہوں. عمران خان صاحب کا کلیم یہ ہے, اور مطلب کرنا کیا ہے آپ نے, اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے, اس ٹریننگ کو ایکسپلائٹ کرنا ہے, جو ٹریننگ یہاں کی انفارچونیٹلی میں نے کھل کے بتایا کہ اس میں کون سے ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا لوگوں کی یہ کنڈیشننگ کی کہ وہ جمہوری رویوں کی بجائے
जमहूरी डिस्कोर्स की बजाय, सबको साथ लेके चलने की बजाय एक ऐसी रेजिस्टेंस, ऐसी मज़ाहमत की शक्ल इख्तियार करने की बजाय कि जो कि अवामी हो, लोगों से हो। आप सिर्फ ये कहेंगे एक बंदा आएगा, ऊपर जब ठीक हो जाएगा नीचे सब, तो वो और वो हैंडसम भी हो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो एक ऐसा कल्चर, ऐसा माइंडसेट क्रिएट किया गया और उन लोगों ने इसको बाय किया। अब ये आते हैं, ये कहते हैं जी मैं 22 साल जद्दोजहद, बाकी काम डिसइंफॉर्मेशन सेल ने पूरा करना। नहीं, वो साथ में ये भी कहते हैं मैं तो सर्टिफाइड सादिक और अमीन हूं और बाकी सब चोर डाकू लुटेरे हैं। तो कहने का चाहे आपके ऊपर तोशाखाना पड़ जाए, चाहे आप पर कुछ भी हो जाए, आप क्यों, उसकी एक वजह है, इनकी एक खास टारगेट ऑडियंस है। बिल्कुल, वो खास टारगेट ऑडियंस नहीं, बात बहुत ज्यादा फैल गई है। आप आम लोगों तक भी देखें ना, बात ये ना कि करना क्या है, वो मैंने आपको पहले एक ट्वीट की मिसाल दी। अब आप क्या कहेंगे, एक बंदा सामने खड़ा होगा, वो हमें एक लतीफ़ा सुनाया करते थे हमारे एक दोस्त के, दो आदमियों का कुछ नहीं हो सकता, एक जो दरिया के दूसरी तरफ हो। सराइकी में मजा आता है लतीफ़ा सुनाने का, लेकिन चलें मैं कोशिश करता हूँ कि उसका अच्छा सा तर्जमा करूँ। एक जो दरिया के उस पार खड़ा हो और आपको बुरा भला कहे, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और एक जो मुंह पे मुकर जाए, मुंह पे झूठ बोल दे, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़। अब मतलब वो कह रहे हैं, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में मतलब 1000 लोगों ने गिरफ्तारी नहीं दी, आप कह रहे हैं सैलाब था, समंदर था, गिरफ्तार हो गए, ये हो गया। अब इस झूठ को, जो कि बिल्कुल आपके सामने इस ढिठाई के साथ बोला जा रहा है, आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि इस पूरे मैकेनिज्म को एक्सपोज करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, इस पे बहुत सारी गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि इसके पीछे ये इन लोगों ने अपने आप को अखलाकी तौर पे बहुत बड़ा बनाया हुआ, नेल्सन मंडेला और कौन, महात्मा। देखें, अब महात्मा 2.0 बनने की कोशिश थी, लेकिन फिर ये बात नहीं करने देते कि गांधी ने तो खुद गिरफ्तारी दी थी, तो तुसी किथे हो। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत पसंद लोग नहीं है। हम जानते हैं कि ये फैशिस्ट लोग हैं, और ये फैशिज्म का फार्मूला है, प्रोपेगेंडा, ये पॉपुलिज्म का, ये बिल्कुल फैशिस्ट अप्रोच है कि आप इतना प्रोपेगेंडा फैलाएं, इतना झूठ फैलाएं कि मतलब लोगों को पता भी हो। फिर मुझे यहाँ पे मुश्ताक यूसुफी साहब की एक लाइन याद आ गई कि वो मेरा ख्याल शायद आबे गुम में उन्होंने कहीं लिखा था कि ऐसे झूठ का कोई गुनाह नहीं होता जिसको सुनने वाला भी जानता हो कि ये झूठ है और बोलने वाला भी जानता है, समथिंग लाइक दैट। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक एक्सपोज सी हकीकत है कि जमहूरी लोग नहीं है, और ये जो दावे हो रहे हैं जेल भरो भरो, आपने जो सारी बातें कही हैं बिल्कुल दुरुस्त है, मैं मानता हूँ। ये हकीकत इसके बरक्स है कि आप अदालत जा रहे हैं, तो आप कैसे अदालत जा रहे हैं, एक दरवाजे काफिला, वो हकीकत है। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का दरवाजा, गेट तोड़ रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपने जो जत्थेबाजियां, जी, हमला आवरियां और फिर बदमाशियां, और फिर कहना कि मतलब अब तो बड़े जमहूरी लोग हैं, हम तो जेल भरने जा रहे हैं और जमानतें भी साथ में करवा रहे हैं, हिफाजती जमानतें। अच्छा, अब इस पे बात होती रहेगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा आसिफ साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं जी, और इन बातों को बहुत बखूबी समझते हैं, हमारी हेल्प कर सकते हैं। आप पूछें उनसे कोई अच्छा सा सवाल, ताकि। ख्वाजा साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में सियासत में बड़ी जेलें भी भुगती हैं और मार्शल लॉ भी देखे हैं, तो सर ज़रा बताएं कि ये कैसी वक्री जेल भरो तहरीक थी जो कि अब मुअत्तल भी हो गई है, जिसमें लीडर तो हिफाजती ज़मानतें ले रहा था, और फिर ये हमें बताते हैं कि ये बड़ी बड़ी जमहूरी पार्टी है और इनसे ज़्यादा जमहूरियत को कोई नहीं जानता। ये पार्टी जो है सियासी पार्टी, तो मैं इनको नहीं कहूँगा। बदकिस्मती है कि इस मुल्क के, हमारे वतन के तमाम फ्राडिये जो है ना, वो एक जगह इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक जमात बना दी, और सबसे बड़ा फ्राडिया जो है ना, वो इमरान खान खुद है। बिल्कुल आपने सही कहा, और बेगम नासरा इकबाल ने, जनरल जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल ने ये कहा भी कि जी मेरा बेटा जो है वो जेल में गया है, अपनी मर्जी से गया है, लेकिन उसका लीडर जेल में जाने को तैयार नहीं है। तो ये एक बुखार होता है, वो थोड़ी मुद्दत के लिए आता है,
لیکن بڑی دیر تک جو ہے ملک کے اوپر جو ہے وہ تباہی کے نشان جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ملک کے ساتھ کہ ہمارے جو ایک سابق وزیر اعظم کہہ لیں, وہ ایک ایسے عہدے پہ اس عہدے پہ جس طرح پہنچ, وہ بھی اب ہر شخص کو پتہ ہے, ایک عام جو شہری ہے اس کو بھی پتہ ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک فراڈ تھا. ان میں سے کوئی جو ہے 24 گھنٹے بھی جیل نہیں کاٹ سکا, رونا شروع کیا. نہ صرف خود روتے ہیں بلکہ پورا ٹبر ساتھ جو ہے نا آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر اور میڈیا کے سامنے روتا ہے. اور اگر سیاسی ورکر ہوں, میں تو ان کو سیاسی ورکر نہیں سمجھتا. سیاسی ورکر اپنی ڈگنیٹی مینٹین رکھتا ہے. وہ اپنی ڈگنیٹی, اپنی جو سیاست کے سلسلے ہوتے ہیں, ایک روایات ہوتی ہیں, ان کو مینٹین رکھتا ہے. ان کو اگر اس کے لیے قید کی صحبت جو ہے وہ برداشت بھی کرنی پڑتی ہے تو وہ برداشت بھی کرتا ہے. ہماری تاریخ جو ہے بلکہ ساری دنیا میں یہ سیاسی ورکروں کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ ڈگنیٹی کے ساتھ, عزت آبرو کے ساتھ جو ہے اس کو فیس بھی کرتے ہیں. لیکن ان میں کوئی بھی اس سے پہلے بھی 2 دن اس کے بعد جو ہے کوئی بین ڈال رہا تھا, کوئی جو ہے وہ کپڑے پھاڑ رہا تھا, کوئی جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے رو رہا تھا. تو یہ ایک ایسی تحریک تھی. میں نے 3 دن پہلے سٹارٹ ہونے سے میں کہا بدھ کا انتظار کریں, دیکھیں ان کے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے. سارے پاکستان میں 100-125 بندہ جو ہے گرفتار ہوا, اور وہ روتا ہی رہا جتنی دیر جو ہے وہ قید میں تھے. اور اس کے بعد یہ مانتے نہیں, مجھے نہیں علم کہ اس وقت ان کی کوئی ورکر اندر بھی ہے. تو خواجہ صاحب, لیکن ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ان سے زیادہ جمہوریت کو کوئی نہیں جانتا. یہ تو ہر چیز پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اب عدالتی نظام کے ساتھ جو پرسوں انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس میں کیا ہے, 2-2.5 ہزار بندے ساتھ لے جا کے, اور ان میں سے کوئی 2-4 گرفتار ہوئے ہیں تو رونا دھونا پھر پڑ گئے. تو یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کو میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو بتائیں برطانیہ میں عدالتوں میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح انہوں نے کیا عدالت کی ہے. میئر نواز شریف نے 200 پیشیاں بکتی, لیکن کسی عدالت پہ اس قسم کا بیہیویئر یا طرز عمل جو ہے کوئی 7 سینکڑوں یا ہزاروں ورکر لے جا کے عدالت میں, یہ خوفزدہ ہے, انتہائی خوفزدہ ہے. اتنا بزدل جو ہے میں نے نہیں دیکھا. یہ خوفزدہ ہے, یہ بندے ساتھ اکٹھے رکھتا ہے کہ مجھے گرفتاری کے وقت جو ہے کو پروٹیکشن مل جائے گی, میرے ورکر ریزسٹ کریں گے. گھر کے بعد بھی مجمع لگائے رکھتا ہے. تو میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ یہ ایک فراڈیا جو ہے, نوسر باز جو ہے وہ سیاست میں آ گیا. وہ بدقسمتی ہے ہماری, اور اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ہماری قوم کی یا ہمارے سٹیزنز کی جو ہے وہ مینٹلی کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ وقت ہے, یہ گزر جائے گا. کوئی اس کی آپ بتائیں 1 سال کے اندر جتنے بھی انیشیٹو انہوں نے سیاسی کیے ہیں, 700 کے روئے ہیں, اس طرح کے اور بہت سی بات انہوں نے کی ہیں, ایک بھی جو ہے نا نہیں جو ہے اس میں 4-5-6-10 مہینہ 1.5 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکی. بیرونی سازش لے لیں, وہ امریکی سازش لے لیں, فلانے کی سازش لے لیں, اسٹیبلشمنٹ کی سازش لے لیں. اب ایک نیا فراڈ شروع کیا ہے. وہ وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ میں, بگوڑے ہیں کہ جی اب پاکستان فوج کی قیادت جو ہے انہوں نے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے اس کو, عمران خان کو. بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب, تھینک یو ویری مچ. خواجہ صاحب نے 2-3 باتیں کہیں. ویسے مجھے خوشی اس بات کی ہوئی, جو بات میں پہلے کر رہا تھا اس کی تائید انہوں نے کی بلکہ. اور جو دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا, خواجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں. خواجہ صاحب نے کہا کہ لوگ ان کا جھوٹ کنزیوم کر رہے ہیں, اور یہی رونا ہم رو رہے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ تیار کیا. انہوں نے کہا کہ مینٹلی کمپرومائزڈ ہے. اور دیکھیں اب اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے وہ جو میڈیا کمپینز چلی نا, جنہوں نے یہ کہا کہ مسیحا آ گیا, ہم نے جھوٹ کو پکڑنا ہے اور اصل سچ کو سامنے لانا ہے. لیکن نا یہی تو کنفیوژن ہے کہ اب جھوٹ کیا ہے, سچ ہے. وہ تو بہت جمہوری ہے, وہ تو جیلیں بھر رہے ہیں, وہ تو حقیقی آزادی. دیکھیں یہ بہت سادہ معاملہ نہیں ہے.
मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है कि हमारा माशरा नहीं, दुनिया का हर माशरा मुख्तलिफ क्लासेस में बटा हुआ होता है। क्लासेस के अपने मफादात होते हैं। अच्छी सियासत वो होती है, अच्छा सियासतदान वो होता है जो अपनी क्लास के लोगों के मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करे, आगे जाए, सियासत करे। ये नहीं कि झूठ बोले और कहे कि मुझे आप बादशाह सलामत बना दें और बस मैं बादशाह हूँ, बाकी सब ठीक। और इंसानी हकूक सिर्फ उस वक्त याद आए जब खुद पकड़े जाने की कोई टेंशन बनी हुई हो। तो काशी साहब, मेरा ख्याल है ये बातें तो होती रहेंगी। आप खत्म करने वाली हैं, एक बात करने दीजिए मुझे, सिर्फ एक जुमला। जी, इमरान खान की डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे की टेक्निक सिर्फ एक है और वो बेस्ड है इखलाकियात के ऊपर कि मैं सबसे अच्छा हूँ। इखलाकियात, ओएगिरी वाली इखलाकियात, ये दूसरा रुख है सिक्के का। और जो 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 रुख मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, तो इसको समझने की कोशिश करें कि इंसान है, इंसानों के साथ तो इंसान जेलें नहीं भर सकते हैं इस तरह से। अब मैंने अपनी बात कर ली, आपका जवाब जो है वो अगले प्रोग्राम तक के लिए ना हम एक तरफ रख देते हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इस वादे के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक और झूठ, एक और सच पर गुफ्तगू करेंगे, एक और फेक न्यूज़ को डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन काशिफ बलोच और अफशाम असब को इजाज़त दीजिए। दीजिए।